ہے جو حضرت علی کو جو ہے نا وہ شیخین پر فضیلت دے کے شیخین کی گستاخی اور بیعت بھی کرتے ہیں. صرف شیخین پر فضیلت دینے والا بھی اس کو آئمان شیعی بدعتی اور رافضی قرار دیا ہے. اور یہ جو نام نہاد پیر ہے یہ وہی روافض والا عقیدہ، معصومیت والا اور ائمہ اہل بیت کو جو ہے نا وہ بالخصوص مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو شیخین سے افضل کہنے والا عقیدہ رکھتا ہے. افضل اہل البیت کو مانتا ہوں، اور حضرت سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی افضلیت کا قائل ہوں، اور پھر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی افضلیت کا قائل ہوں، اور اسی ترتیب سے حضرت امام مہدی تک جتنے بھی ائمہ اہل البیت ہیں ان کی افضلیت کا قائل ہوں. اور پھر مولوی صاحب کا بھی پکا شاگرد ہے، اس کا پکا فالور ہے. اور اس کے علاوہ اس نے اپنے آپ کو فرقے کے حوالے سے اور مکتب فکر کے حوالے سے باقاعدہ طور پہ اس نے کہا ہے کہ میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں، میں صرف مسلم ہوں اور میں عقیدے کے حوالے سے بالکل آزاد ہوں. اور میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں پوری ایمانداری کے ساتھ آپ کو یہ بتاؤں کہ میں عقائد میں بڑا آزاد ہوں، میں ائمہ اہل البیت کو افضل مانتا ہوں. جو بندہ اپنے آپ کو آزاد کہہ رہا ہے، آزاد خیال آدمی ہے، مرزا جرمی اس کے نام کے ساتھ بریلوی پیر کا ٹائٹل کیوں استعمال کر رہا ہے؟ صرف لوگوں کی آنکھوں میں مٹی اور دھول جھونکنے کے لیے. پھر اس کے ساتھ جو اس کے لائیو پروگرامز آتے ہیں، ان پروگرامز کے اندر کئی ایسے نوجوان، کئی ایسے لڑکے آتے ہیں جن سے یہ بار بار اصرار کے ساتھ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا پرانا فرقہ کون سا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں پرانا فرقہ بریلوی. اور وہ اس طرح بتاتے ہیں کہ ان کا خاندان پیچھے سے بریلوی ہے. ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد ہے جو خود لائیو آ کے بیان دیتی ہے ان کے جو نا وہ لائیو پروگرامز کے اندر کہ میرا خاندان پیچھے بریلوی تھا. کوئی کہتا ہے میں نے ڈاکٹر اسرار کو سننا شروع کیا، کوئی کہتا ہے میں نے مودودی صاحب کو پڑھنا شروع کیا، کوئی کہتا ہے میں پیچھے سے مولانا اسحاق صاحب کو سنتا آ رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا فالوور تھا. اور اس طریقے سے پہلے وہ جس طرح مرزا جرمی بریلویوں سے پہلے وہابی ہوا، پھر وہابیوں سے پھر آگے دو ہاتھ، اور اس طریقے سے اس کا جو سفر ہے نا آج تک اس کا کوئی اسٹیشن اور اس کی کسی جگہ پہ بریک نہیں لگی. تو اس طریقے سے جو اس کے پاس آتے ہیں جن کو یہ بریلوی شو کرتا ہے وہ بیسک بریلوی نہیں ہوتے. خود اپنی زبان سے مرزا جرمی یہ مانا ہوا ہے کہ آج بھی کٹر بریلوی ہے نا جو ان کے سامنے علمی دلائل میں نہ ڈاکٹر اسرار صاحب بیٹھ سکتے ہیں، نہ فرد ہاشمی اور نہ ڈاکٹر ذاکر نائک. آپ کو دعوے سے کہتا ہوں یہ بات میں بہت بڑی کرنے لگا ہوں، آج بھی جو کٹر بریلوی ہیں ان کے سامنے نہ ڈاکٹر اسرار صاحب بیٹھ سکتے ہیں علمی دلائل میں، نہ ڈاکٹر فرد ہاشمی بیٹھ سکتی ہیں. یہ میں آپ کو کیونکہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ ڈاکٹر ذاکر نائک بیٹھ سکتا ہے. مرزا تم تو خود مان رہے ہو کہ بریلویوں کے سامنے ہی ڈاکٹر اسرار جو تمہارا 2 گھنٹے کا استاذ ہے، جس سے تم نے 2 گھنٹے میں پورا کا پورا علم دین پڑھا ہوا ہے، وہ نہیں بیٹھ سکتا تمہارا استاد بریلویوں کے سامنے جو علمی طور پہ جو علم کے ساتھ تعلق رکھنے والے بریلوی ہیں. تو پھر یہ جو تمہارے برانڈ فالوور بڑھ رہے ہیں یہ کون سے بریلوی ہیں؟ یہ کہاں کی پیداوار ہے، کہاں سے آئے ہیں؟ تو لا محالہ یہ ایک سمجھے کہ ان کا معاملہ کسی نہ کسی کے ساتھ جڑا ہوا تھا. یہ اس لیول کے بریلوی نہیں تھے، یہ نام کے بریلوی تھے جو اللہ کے فضل و کرم سے علمی دلائل کے اعتبار سے کٹر قسم کے بریلوی ہیں، وہ تمہاری باتوں میں آنے والے نہیں ہیں. اسی لیے مرزا جرمی نے یہ مانا کہ وہ بریلوی لا کے جب دلائل رکھیں گے نا ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا، اچھا اس میں سے یہ بھی نکلتا ہے، اچھا یہ والی حدیث بھی ہے موجود ہے، منہ اٹ کے بیٹھ جان گے. وہ لا کے جب دلائل رکھیں گے ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا، اچھا اس میں سے یہ بھی نکلتا ہے، اچھا یہ والی حدیثیں بھی موجود ہے، منہ اٹ کے بیٹھ جان گے. تو مرزا جرمی بھی علماء اہل سنت اور بریلویوں کے مقابلے میں نہیں بیٹھتے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ بریلویوں کے سامنے بیٹھے گا تو پھر بعد میں منہ اٹ کے بیٹھنا پہ جائے گا. اور پھر یہ کہتا ہے کہ اس لیے آپ دیکھیں گے جب کبھی مناظرے ہوتے ہیں کتے کی طرح کرتے ہیں بریلوی اہل حدیثوں کی بھی اور دیوبندیوں کی بھی. اسی لیے آپ دیکھیں جب کبھی مناظرے ہوتے ہیں کتے کی کرتے ہیں بریلوی اہل حدیثوں کی بھی دیوبندیوں کی بھی. کیوں؟ اور مرزا جرمی بریلویوں کے مقابلے میں کیوں نہیں بیٹھتا؟ اسے بھی پتا ہے کہ جب بیٹھے گا تو پھر کتے کی طرح اس کی ہوگی اور مرزا جرمی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. اور کہتا ہے آپ مناظرے کبھی دیکھیں آپ کو لگے گا چھائے ہوئے ہیں. کون؟ بریلوی. آپ مناظرے کبھی دیکھیں آپ کو لگے گا یار چھائے ہوئے ہیں. یعنی بریلوی مناظروں میں علمی اعتبار سے چھائے ہوئے ہوتے ہیں مرزا جرمی کی زبانی. اب مرزا جرمی مناظرہ کیوں نہیں کرتا؟ اسے پتا ہے کہ بریلوی اللہ کے فضل و کرم سے چھا جانے ہیں اور مرزا جرمی کو منہ کی کھانی پڑے گی، اس لیے بریلویوں کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. شو یہی کرتا ہے کہ یہ بریلوی مجھے مار رہے ہیں. بریلویوں کے کتنے لوگ ہیں جو مرزا جرمی کے بلائنڈ فالوور بن چکے ہیں لیکن وہ حقیقت ان کا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو وہ جو تمہارے فالوور بن رہے ہیں جو تمہارے پیچھے لگ رہے ہیں وہ کون سے بریلوی ہیں جن کو تم یہ کہتے ہو کہ یہ بریلوی میرے ساتھ جڑ گئے ہیں، بریلوی میرے ساتھ آ گئے ہیں؟ وہ کون سے بریلوی ہیں؟ کٹر بریلوی تو علمی دلائل میں تم ان کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے. تمہارا 2 گھنٹے کا جو استاد ہے ڈاکٹر اسرار وہ نہیں بیٹھ سکتا کٹر بریلویوں کے ساتھ. تو جو تمہارے فالوور بن رہے ہیں بلائنڈ فالوور وہ کون سے بریلوی ہیں؟ اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہ جو علماء ہیں نا یہ تو میرے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں لیکن ان کی پبلک وہ میرے بیان سن کے میرے فالوور بن جاتے ہیں. آپ مطمئن ہیں اس بات سے کہ جو علماء حضرات ہیں عمومی طور پہ آپ سے اختلاف رکھتے ہیں
اور جتنے اسلام مخالف ہیں وہ عمومی طور پہ آپ سے اتفاق رکھتے ہیں. یو سیٹسفائڈ ود دیٹ؟ نہیں بالکل نہیں. میں صرف آدھی بات کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ علماء مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں، اور انہی علماء کی جو پبلک ہے وہ جب ان کی تقریر میرے خلاف سنتی ہے، وہ مجھے سنتی ہے، سننے کے بعد وہ اپنے علماء کو چھوڑ جاتی ہے. یہ میری بہت بڑی کامیابی ہے. اور پبلک کے بارے میں مرزا جرمی کا بیان کیا ہے؟ کہتا العوام کالانعام. اور پھر عوام تو کہے کہ جی نعوذ باللہ مودی صاحب ناسبی ہے. عوام کو کہنا عوام کل انعام، عوام چوپایوں کی مانند ہے. عوام تو پیدا ہی دوزخ کے لیے ہوئی ہے نا اکثریت. عوام تو جانوروں کی طرح، چوپایوں کی طرح. تو اب مرزا جرمی کے اپنے بیان کے مطابق جو مرزا جرمی کے بلائنڈ فالوور بن رہے ہیں وہ چوپایوں کی طرح ہیں، وہ جانوروں کی طرح جو مرزا جرمی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جو کٹر قسم کے بریلوی ہیں. علمی دلائل میں جب تمہارا بابا ڈاکٹر اسرار ان کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا تو وہ تمہارے فالوور کیسے بن جائیں گے؟ لہٰذا جو مرزا جرمی کے پیچھے لگ رہے ہیں، مرزا جرمی کے اپنے بیان کے مطابق وہ چوپایوں کی طرح ہیں، وہ علمی دلائل میں کٹر قسم کے بریلوی نہیں ہیں. بالکل العوام کالانعام جن کو مرزا جرمی کہتا ہے کہ وہ چوپایوں کی طرح ہیں، ان کا سٹیٹس وہ ہے جو مرزا جرمی کے بلائنڈ فالوور بن رہے ہیں. اسی طریقے سے مرزا جرمی نے ایک جگہ پہ بددیانتی کرتے ہوئے ظہور احمد فیضی، جو کہ اس کا بریلویوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کو بھی بریلویوں کا محدث قرار دیا. میں بریلوی نہیں ہوں، سنی ہوں. میں بریلوی نہیں ہوں، میں سنی ہوں، اوچی ہوں، لاہوری ہوں. اور آپ سمجھ لیں یہ اس دور کے بریلویوں کے محدث ہیں قاری ظہور احمد فیضی صاحب. میں بریلوی نہیں ہوں، سنی ہوں. میں بریلوی نہیں ہوں، میں سنی ہوں، اوچی ہوں، لاہوری ہوں. انہوں نے خصائص علی کی شرح لکھی ہے آلموسٹ کوئی 1200-1300 صفحوں پہ. یہ یوٹیوب پہ ہم دکھا دیتے ہیں. آپ یہ دکھائیں جی، بریلویوں کا ترجمہ ہی ہے حضرت علی کی شان پہ 194 حدیث. اور انہوں نے تو ماشاءاللہ تمام تاریخی روایتیں اور تمام چیزیں بیان کی ہیں. میں نے کہا اہل سنت اجماع ہمیں حوالہ فتاوی رضی اللہ پیش کیا ہے. اور یہ ٹھیک ہے غلط ہے؟ کس کا؟ یہ غلط ہے کہ ٹھیک ہے؟ یہ اعلیٰ نے غلط لکھا کہ صحیح لکھا ہے؟ اب ہے کہ ہمیں تو بتائیں نا بریلوی ہے کیا ہے. پہلے بریلوی نہیں ہوں، سنی ہوں لکھیں. بریلوی نہیں ہے، یہ لے کے جائیں، یہ لے لینا. جی نوٹ کریں. اللہ حضرت امام اہل سنت چونکہ ان کو ماننے والے پاکستان میں ان کو بریلوی کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں میں بریلوی نہیں. بریلوی نہیں، میں بریلوی نہیں ہوں، میں سنی ہوں، اوچی ہوں، لاہوری ہوں. اب اس کی بددیانتی دیکھیں کہ وہ بندہ جو اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں بریلوی نہیں ہوں، اس کو مرزا جرمی بریلوی بنا کے پیش کر رہا ہے اور اس کو بریلویت کا ٹائٹل اور اس کے لیے لیبل استعمال کر رہا ہے، جبکہ وہ بندہ اپنے منہ سے اقرار کر رہا ہے کہ میں بریلوی نہیں ہوں. اسی طریقے سے مرزا جرمی نے یہ جو نام نہاد ثانی پیر ہے، اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ جو کیے ہیں اس میں تھم نیل یہ لگایا ہے بریلوی پیر کے ساتھ کویسچن اینڈ آنسر اور بریلوی پیر کے ساتھ محفل میلاد، جبکہ یہ ہرگز یہ جو پیر ہے اہل سنت و جماعت بریلویوں کی عقیدے کے مطابق یہ ہرگز سنی بریلوی نہیں ہے. اس کے عقائد و نظریات وہی ہیں جو شیعہ اور روافض کے عقائد ہیں.